السلام علیکم، میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زندگی۔ طاقت کا حصول ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور اس خواہش کے حصول کے لیے انسان تمام عمر تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ خود کو دوسروں میں ممتاز دیکھنے کے لیے، دوسروں میں ممتاز نظر آنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اگر یہ خواہش، یہ کوشش قوانین، اصولوں اور ضابطوں کے تابع ہو، کسی رولز اور ریگولیشن کے تحت ہو، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خواہش بے لگام ہو جائے تو پھر یہ انسان کو جانور بنا دیتی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اسی خواہش کے حصول کے لیے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا گناہ کیا تھا، اور اسی خواہش کے حصول کے لیے ہی شیطان رائندہ درگاہ ہوا۔ ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ایسی کون سی مشکل اور یا تکلیف تھی جس نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی پہ اس کو مجبور کیا؟ یہی نا کہ اس درخت کے پاس جانے سے یا اس کا پھل کھانے سے اللہ تمہارے لیے نئے جہان آباد کرے گا، تمہیں حیات جاویدانی دے گا۔ یہ حصول، یہ خواہش ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس لے گئی، اور شیطان نے بھی خود کو بہتر اور برتر ثابت کرنے کے لیے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جھوٹ بولا، ورنہ اس سے پہلے وہ فرشتوں کا سردار تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے لوگ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں، نہ ہی پاکستان کے سیاستدان اور نہ ہی جرنیل، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ زرداری، نہ فضل الرحمان، اور نہ ہی جنرل قمر جاوید باجوہ۔ دیکھیں، فوج کا کیریئر ایک کیڈٹ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے سے کمیشن حاصل کر کے 18 سے 20 سال کی عمر میں شروع کرتا ہے، اور پھر 30-35 سال اس ادارے میں سرو کرتا ہے، اور مختلف مواقع پر مختلف چھلنیوں سے، مختلف امتحانات سے گزر کر وہ ایک جنرل کے عہدے پر پہنچتا ہے۔ اور جب وہ جنرل کے عہدے پر پہنچتا ہے تو پھر اس کی یہ خواہش مزید بڑھ جاتی ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے کہ وہ اس خواہش کو، اس ادارے کو، اس انسٹیٹیوشن کو لیڈ کرے۔ اور پھر پاکستان جیسا ملک، جہاں آرمی چیف کی حیثیت ایک مطلق العنان کی سی ہوتی ہے، ایسے ملک میں ایسے ادارے کو لیڈ کرنا یقیناً ایک خواب ہے، اور اس خواب کے حصول کے لیے تمام کیڈٹس اور تمام جنرل ہی کوشش کرتے ہیں، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ پاکستان کی سول حکومتوں کا ہے۔ پچھلے 30-35 سال میں یا 40 سال میں ہم نے اپنی مرضی کے اور اپنے بندے لگانے کی خواہش میں اس ادارے میں ایسے لوگوں کو آرمی چیف یا ایسے لوگوں کو سربراہ بنایا جو ان دا اینڈ انہیں اپنے لگانے والوں کے ہی گلے پڑ گئے۔ جنرل ضیاء الحق کو بھٹو نے اپنا آدمی سمجھ کر لگایا تھا، جس نے بعد میں بھٹو کو ہی پھانسی دے دی۔ اسی طرح پرویز مشرف کو میاں نواز شریف نے اپنا آدمی ہی سمجھ کر لگایا تھا، جس نے بعد میں نواز شریف کو ہی جلاوطن کر دیا۔ اسی طرح بعد میں آنے والے آرمی چیف، ہماری سیاسی حکومتوں نے، سول حکومتوں نے پے در پے اپنی ان ناکامیوں اور ان بربادیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ ہر 3 سال کے بعد ایک پروسیس ہے جس کو آٹومیٹکلی ہونا چاہیے۔ فوج اس ملک کی ضرورت بھی ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں
اس کے ہمسائے میں اس سے بڑا اس کا مخالف بیٹھا ہے، جو اس سے آبادی میں، طاقت میں، وسائل میں اس سے کئی گنا بڑا ہے، وہاں پہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے۔ تو سول حکومتیں کیوں ایسا نہیں کرتی کہ وہ اس سسٹم کو کوئی نہ کوئی قانونی آئینی چھت دے دیں، کوئی طریقہ کار متعین کر لے؟ ہر 3 سال کے بعد آرمی چیف کے تقرر کے لیے 2 ماہ 3 ماہ پورا میڈیا، پورا ملک ایک ہجان میں برپا رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک بچہ جس نے 35 سال 30 سال یا 40 سال اس ادارے میں سرو کیا ہے، اس کا وہ ادارہ اوڑھنا اور بچھونا ہے، اس کی بیک اور اس کی طاقت وہی ادارہ ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں اس کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، کوئی اس کی طاقت نہیں ہے۔ اگر ادارہ اس کی پشت سے ہٹ جائے یا کسی آرمی چیف کے اس کے جرنیل ہی باغی ہو جائیں تو آرمی چیف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آرمی چیف سب سے پہلے اپنے ادارے کے لیے سوچتا ہے، اس کے لیے اس کا ادارہ سب سے پہلے ہے۔ ہاں، کوئی بھی فوجی، کوئی بھی سول حکومت کسی کو بھی آرمی چیف لگا لے، جب وہ حکومت ادارے کے مفادات سے ٹکرائے گی تو آرمی چیف کو اور ادارے کو اپنے مخالف ہی پائے گی، اور یہ پچھلے 40 50 سال 60 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایوب خان سے لے کر آج تک جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے ادارے کی طاقت اور اس کے مضبوطی کے لیے وہ کام کیا ہے۔ ان کے لیے ان کا ادارہ سب سے پہلے ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ان کا ادارہ ہی پاکستان ہے۔ تو پھر ہم لوگ اور ہمارے سو کالڈ لیڈران اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اس کے اوپر کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم ایک سسٹم بنا لیں، ایک طریقہ کار بنا لیں، ایک قانون، ایک وضع کر لیں، ایک روایت بنا لیں جس کے تحت ہر 3 سال کے بعد آرمی چیف آئے اور چلا جائے۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ یہ روایات موجود ہیں، ان میں جو لوگ ہیں وہاں کے یا باہر کے لوگوں، ان کو ان کے آرمی چیف کا، مسلح افواج کے سربراہان کے نام تک معلوم نہیں ہے۔ برطانیہ کا پورا قانون ریٹن نہیں ہے، روایات پر مشتمل ہے۔ انہی روایات کے تحت ان میں انتخابات بھی ہوتے ہیں، حکومتیں بھی آتی ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں جاتے ہیں۔ حال ہی میں پچھلے 1 سال کے اندر 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے ہیں وہاں پہ، کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں روایات یا قوانین اتنے مستحکم ہیں کہ کسی کو بھی ان کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی ان کے خلاف نہیں جا سکتا، نہ کوئی وزیر اعظم اور نہ ہی کوئی آرمی چیف۔ جب تک ہم من حیث القوم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک چاہے کوئی بھی آرمی چیف آئے، اس کی سول حکومتوں کے ساتھ اسی طرح کلیش اور اسی طرح چپکلش رہے گی۔ یہ سیم پیج پھٹے گا، پھٹتا رہے گا۔ اس کو پھٹنے سے بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہی
کہ چیزوں کو سمودلی، آٹومیٹکلی، قانونی طریقے سے سر انجام دیا جائے اور ان کو سر انجام دیتے رہنا چاہیے۔ جب تک تمام چیزیں، تمام لوگ اپنی آئینی حدود کے اندر نہیں رہیں گے، اس وقت تک آپ فوج کو ان کی آئینی حد میں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، عدم اعتماد آنے کے بعد اگر شہباز شریف انتخابات کا اعلان کر دیتے تو یقیناً آج شہباز شریف آج کی نسبت بہت بہتر پوزیشن پر ہوتے۔ کس چیز نے شہباز شریف کو یا کس خوف نے اس کو یہ سٹیپ اٹھانے سے منع کیا؟ کس نے روکا؟ یہی خوف تھا کہ اگر میں نے یہ سب کچھ کر دیا، میں نے انتخابات کروا دیے، بڑی مشکل سے مجھے حکومت ملی ہے، میں اپنے جو ہے نا جو کرپٹ کیسز ہیں کہیں ان میں دوبارہ نہ پھنس جاؤں، کہیں پھر عمران خان نہ آ جائے اور میں پھر نہ پھنس جاؤں۔ دیکھیں، جب تک یہ پھنسنے کا خوف موجود رہے گا اس وقت تک چودھری کی چودراہٹ بھی قائم رہے گی اور اس کا چھتر بھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگے، میری یہ بات اچھی لگے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کے ذریعے شامل ہوں۔ شکریہ۔